ملت ٹائمز میں خوش آمدید. میں ہوں مظہر خان. ایک معاملہ بہت زیادہ وائرل ہوا مفتی طارق مسعود کو لے کر، جو آج پاکستان سے لے کر اور دنیا بھر میں ایک ذکر ہو رہا ہے مفتی طارق مسعود کے رجوع کرنے کو لے کر. اب اس میں کچھ لوگ ان کو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے گستاخی کی ہے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان سے غلطی ہوئی ہے، اور انہوں نے ایک ویڈیو پہلے ریکارڈ کیا تھا جس میں انہوں نے رجوع کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہاں سسٹم کیا تھا، وہاں اگر اور مگر کی بات آ گئی تھی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ ایسی کوئی بات کرتے ہیں تو اس میں اگر مگر والا سسٹم نہیں ہونا چاہیے. مفتی طارق مسعود نے دوبارہ سے ویڈیو ریکارڈ کیا اور دوبارہ سے ویڈیو ریکارڈ کر کے اس کو اپلوڈ کیا ہے، عوام تک وہ بات پہنچائی، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ معافی مانگنا یا رجوع کرنے کی جو شرائط ہوتی ہیں وہ کمپلیٹ انہوں نے اس طرح سے کر لی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ مفتی طارق مسعود نے کیا کچھ اپنی اس ویڈیو میں کہا ہے، ہماری جو عوام ہے، جو ہمارے ویورز ہیں، ناظرین ہیں، وہ سنیں کہ طارق مسعود صاحب نے کس طرح سے اپنے ان جو الفاظ تھے ان کو واپس لیا ہے اور ان سے رجوع کیا ہے. آئیے سنیے طارق مسعود صاحب کی یہ ویڈیو. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. ابھی کینیڈا میں جو میرا حالیہ بیان ہوا ہے جس پہ کافی کنٹروورسی پھیلی ہے اور میرے بارے میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ میں نے ایسے الفاظ کہیں جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی جھلکتی ہے یا اس میں گستاخی کا پہلو نکلتا ہے، یہ دعویٰ کیا گیا. تو دیکھیں، کوئی بھی مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا، بے ادبی کا تصور بھی نہیں کر سکتا. اور میرا تو مقصد ہی دین کی دعوت کے لیے یہ جو میرے اسفار ہو رہے ہیں یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو بیان کرنے کے لیے اور قرآن مجید کی صداقت کو بیان کرنے کے لیے. اور یہ جو میرا بیان ہو رہا تھا یہ تو تھا ہی، جو لوگ میرے بیان میں بیٹھے ہوئے تھے وہ اس پر گواہ ہیں. یہ پورا بیان ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، آپ کی حقانیت اور قرآن کی حقانیت کو بیان کرنے کے لیے تھا. لیکن میرے ہی بعض اکابر کو کچھ تحفظات ہیں کہ مجھ سے اس ٹاپک کو بیان کرنے میں، نیت اگرچہ میری ٹھیک تھی لیکن اس ٹاپک کو بیان کرنے میں الفاظ کی سلیکشن میں بے احتیاطی ہوئی ہے. تو میں اپنے ان الفاظ سے رجوع کرتا ہوں. مجھ سے بے احتیاطی ہوئی ہے تو میں رجوع کرتا ہوں اپنے ان الفاظ سے. جن لوگوں کا یہ خیال ہے کہ میری وجہ سے ان کو تکلیف ہوئی ہے تو میں ان لوگوں سے معذرت بھی کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے توبہ بھی کرتا ہوں اور اپنے ان الفاظ سے میں رجوع بھی کرتا ہوں. میرا جو پہلا معذرت نامہ گیا تھا اس میں ہمارے ہی بعض اکابر کو، جن میں سر فہرست حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب بھی ہیں، جن کی ہدایت پر میں یہ دوبارہ معذرت نامہ ریکارڈ کروا رہا ہوں، تو ان سمیت دیگر میرے بعض اکابر کو کچھ تحفظات ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، یا بنی آدم کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون. اے بنی آدم، تم میں سے ہر شخص سے غلطی ہو سکتی ہے، بہترین غلطی کرنے والے وہ ہیں جو توبہ کر لیں. اور توبہ کے تین ہی ارکان ہوتے ہیں کہ عوام سے معذرت کر لی جائے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی جائے اور اپنی غلطی سے رجوع کر لیا جائے، اپنے الفاظ سے رجوع کر لیا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ توبہ کے تینوں ارکان اسی طرح پورے ہوتے ہیں. تو اگر میرے پچھلے کلپ سے کسی کو اطمینان نہیں ہوا تھا تو میرا خیال ہے میرے اس کلپ کے بعد اب اطمینان ہو جانا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو قائم رکھے اور قرآن کی صداقت کو قائم رکھے. اور میں اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس پر اگر میری موت واقع ہو جائے. بہرحال الفاظ کے سلیکشن میں مجھ سے غلطی ہوئی ہے تو میں اس پہ دوبارہ صاف لفظوں میں معذرت کرتا ہوں، اللہ سے توبہ اور اپنے ان الفاظ سے رجوع. جزاکم اللہ احسن الجزاء وما علینا الا البلاغ. تو آپ تمام لوگوں نے دیکھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا کہ وہ جو توبہ کے تین ارکان ہیں کہ جو عوام ہے جس کے سامنے وہ بات کی گئی ہے اس سے مطلب ان کے سامنے جو ہے آ کر بات کہہ دی جائے، رجوع کر لیا جائے، اس سے اللہ کے حضور رجوع کر لیا جائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک جو ہے حدیث ہے اس کو بھی کوٹ کیا ہے انہوں نے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں سوشل میڈیا پہ لگاتار جس طرح سے مفتی طارق مسعود صاحب کو لے کر عالموں نے اور بہت سارے لوگوں نے جو ہے ایک ہی بات کا تاتا لگایا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے، کلام پاک یعنی قرآن مجید کی جو اس کی گستاخی ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آج سوشل میڈیا پر کافی چل رہی ہیں، اور ہم پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں، اس میں بھی ہم نے یہی بات کہی تھی. ہمارا مقصد بھی ویڈیو بنانے کا صرف یہ تھا کہ عالم دین جو ہے، جو ہمارے سروں کے تاج ہیں، ان کو یہ حق ہے اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کی غلطی کا اس کو احساس کرا جائے. اور یہ سب سے زیادہ ہمت والی بات ہوتی ہے کہ اگر کوئی بھی اتنی بڑی غلطی کرتا ہے، کیونکہ کینیڈا میں جو ان کی اسپیچ ہو رہی تھی اسی کو لے کر بوال مچا تھا. جب ویڈیو زیادہ وائرل ہو گئی تو لوگوں تک یہ بات پہنچ گئی، جس پہ مفتی طارق مسعود نے کہا کہ اس کو گستاخی یا غلطی جو بھی ہے بتائی جا رہی ہے. تو وہ جو الفاظ ہیں انہوں نے کہا کہ مجھ سے جو الفاظوں کا سلیکشن ہونے میں جو میں نے سلیکٹ کیے ہیں وہ کہیں نہ کہیں غلط ہے، اور جو ٹھیس پہنچی ہے اس کے لیے وہ معذرت خواہ ہیں، انہوں نے معافی مانگنے کی کوشش کی ہے. تو
अब ये होना चाहिए कि मुफ्ती तारिक मसूद ने जब आवाम के सामने आके उस अपनी वीडियो को लेकर जो है अगर माजरत कर ली है, जो उनके अकाबरीन हैं, जो उनके उलमा हैं, जो उनसे बड़े हैं, जो उनके उस्ताद हैं, उन्होंने उनको बताया था कि अगर मगर वाला सिस्टम कोई इसमें नहीं है, आपको डायरेक्टली बोलना है कि हाँ गलत अल्फाज बयान हुए हैं, और उन्होंने उससे अब रुजू कर लिया है। तो सोशल मीडिया पर अब मुफ्ती तारिक मसूद साहब का मेरे हिसाब से तो पीछा छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब अगर मसला रह गया है, बात अगर ज़्यादा शदीद है तो उन्होंने जो क्राइटेरिया है वो पूरा कर लिया है माफ़ी मांगने का, अब सिर्फ बात रह गई है तो अल्लाह और उसके रसूल और मुफ्ती तारिक मसूद के साहब के बीच की रह गई है। अब जब वो जाएंगे अल्लाह के हुजूर पेश होंगे तो तब का मामला तब होगा। तो उन्होंने बहुत खिदमत की है और वो जो है हमेशा जो है दीन का काम करते हैं, दीन की बात करते हैं, और बहुत लोग उनको मानते भी और फॉलो भी करते हैं, और एक तरीके से दीन का बहुत बड़ा उन्होंने काम भी किया है। तो ये मुफ्ती तारिक मसूद साहब को लेकर जो लगातार बातें हो रही हैं, जो ये चीज़ें हो रही थी, इसी को लेकर वीडियो बनाई थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, और वीडियो पर कमेंट्स करके अपनी राय जरूर पेश करें। मिलत टाइम्स को तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप फॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।